بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے زندگی کی واقعات کا ایپیسوڈ 8 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب صلیبی جنگ کی قیادت رچرڈ کے ہاتھوں میں تھی۔ سلطان نے تمام عیسائی اسیروں کو دمشق سے بلوا کر رہا کر دیا۔ سلطان بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ مسلمان یرغمالیوں کو اس کے پاس بھیجا جائے، لیکن رچرڈ اس بات پر اڑا رہا کہ تمام شرائط پوری ہونے کے بعد چھوڑا جائے گا۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا اور پھر رچرڈ نے ان یرغمالیوں کی رہائی کا فیصلہ دوسرے طریقے سے کیا۔ 2600 مسلمان اسیران جنگ کو کھلے میدان میں لے جایا گیا۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ صرف چند اعلیٰ عمرہ تھے جن کی جاں بخشی کی گئی۔ بعض مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان نے یہ شرط لگا دی تھی کہ پہلے وہ یرغمالیوں کو رہا کرے، اس کے بعد عیسائی اسیر چھوڑے جائیں گے۔ رچرڈ نے یہ سوچے بغیر کہ عیسائی اسیروں پر کیا گزرے گی، مسلمان اسیروں کو قتل کر دیا۔ نیک دل صلاح الدین نے اس کے باوجود عیسائی اسیروں کو قتل نہیں کیا، صرف یہ حکم جاری کیا کہ ان سے نرم برتاؤ نہ کیا جائے۔ ہیرالڈ لیم امریکی مصنف بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اس غیر ضروری کشت و خون سے رچرڈ کے ناموس و عزت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین پر صد آفرین کہ اس عالی حوصلہ انسان نے صرف اعلانیہ جنگ میں دشمن سے بدلہ لیا۔ اس اثناء میں رچرڈ یروشلم پر چڑھائی کی تیاریاں کرتا رہا تھا۔ اس نے پیش قدمی کی، لیکن صلاح الدین کے لشکر سے لڑائی مول لینے یا فلسطین کا اندرونی علاقہ فتح کرنے کے بجائے اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ بحری بیڑے نے بادبان کھول دیے اور وہ فوج کے متوازی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ اسے یروشلم کی بندرگاہ جافا جانا تھا۔ صلاح الدین کو اس کے مخبر اور سوار گشتی دستے رچرڈ کی پیش قدمی کی اطلاعات دیتے رہے۔ اس نے پہاڑیوں کی اوٹ میں صلیبیوں کے متوازی سمت میں حرکت شروع کر دی۔ رچرڈ کی فوج بمشکل 12 میل کے فاصلے پر کیسریہ پہنچی تھی کہ اس کے عقب میں مسلمان سالہ نمودار ہوا۔ عیسائی فوج کا نگران مسلمانوں کے حملوں اور تیروں کی بوچھاڑ سے عاجز آ گیا۔ اب عیسائیوں کے لیے راستہ چلنا دشوار تھا۔ مسلمان جگہ جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور موقع ملتے ہی حملہ کر دیتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ رچرڈ کے پاس باقاعدہ شکایتیں پہنچنے لگی۔ اس کے بے شمار گھوڑے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ کئی جگہ ایسا بھی ہوا کہ باقاعدہ لڑائی چھڑ گئی۔ مسلمانوں نے یہی طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے اور پھر جھاڑیوں میں چھپ جاتے۔ رچرڈ کے لیے سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ گھنٹوں کا سفر دنوں میں طے ہو رہا تھا۔ جب اس کی فوج ایک جنگل سے گزرنے لگی تو یہ مشہور ہو گیا کہ صلاح الدین کے سپاہی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی جھاڑیوں میں آگ لگا دیں گے۔ ہر سپاہی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ رچرڈ بھی اس راستے سے گزرا۔ وہ خوف زدہ تو نہیں تھا، لیکن احتیاط اس پر بھی لازم تھی۔ اس جنگل سے گزرنے کے بعد اس نے میدان میں خیمے ڈال دیے اور آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ زیادہ دن انگلستان سے دور نہیں رہ سکتا تھا اور یہاں کے ماحول سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں کی جنگ برسوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ اس کا سابقہ ایک ذہین اور بہادر دشمن سے پڑا ہے۔ دشمن کے لفظ سے اس کا ذہن صلاح الدین کی طرف گیا۔ اگر صلاح الدین سے ملاقات کی جائے تو ممکن ہے اپنی شرائط پر فیصلہ ہو جائے۔ پھر اسے یاد آیا ایک مرتبہ پہلے بھی اس نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی اور اس کا دھیان ملک العادل کی طرف گیا، جو سلطان کا بھائی اور مشیر تھا۔ اس نے ملک العادل کے پاس قاصد بھیجا۔ ملک العادل ایک شاندار رسالے کے ہمراہ رچرڈ سے ملاقات کے لیے آیا۔ رچرڈ نارمن نائٹوں کے ساتھ اس کے استقبال کو آیا۔ جب وہ مذاکرات کے لیے بیٹھے تو مترجم بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ رچرڈ نے کہا، اس جنگ کو کافی مدت ہو چکی ہے، دونوں طرف کے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اگر مصالحت ہو جائے تو میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں۔ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انسانی جانوں کا ضیاع اچھی بات تو نہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کچھ شرائط پر ہمارے تمہارے درمیان صلح ہو جائے۔ عیسائی کن شرائط پر صلح چاہتے ہیں؟ شرائط سادہ بھی ہیں اور آسان بھی۔
یروشلم ہمارے حوالے کر دیا جائے اور مسلمان فوجیں اردن کے پار چلی جائیں۔ معاف کیجیے گا، اس قسم کی شرائط خواتین کی زبان سے اچھی لگتی ہیں۔ ہم فاتح ہی تو ہیں۔ رچرڈ کے چہرے پر اس وقت غرور کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عکا فتح کیا؟ تو پھر اسی طرح دوسرے قلعے بھی فتح کر لیجیے۔ ہم یروشلم واپس کرنے والے نہیں۔ ملک العدل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یروشلم عیسائیوں کا مقدس شہر ہے اور اخلاقی اعتبار سے کسی کے مقدس شہر پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائیوں سے زیادہ یروشلم مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ کبھی مسلمانوں ہی کے پاس تھا، اب پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ ہمارے پیغمبر اسی شہر سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس شہر کی خاک ہماری آنکھوں کے لیے سربا ہے۔ ملک العدل نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ملک العدل، آپ مجھے اچھے لگیں، شاید دوبارہ ملاقات ہو۔ اب تو میدان جنگ ہی میں ملاقات ہوگی، ملک العدل نے کہا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ شیر دل رچرڈ نے مارے غصے کے اپنی مٹھیاں بینچ لی۔ اف، یہ مسلمان اس طرح ماننے والے نہیں ہیں، انہیں کھلے میدان میں شکست دوں گا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد اس نے عیسائی فوج کو ارسوف کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ مسلمان سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے اپنی کمینگاہوں سے نکل کر صلیبی لشکر پر چھاپے مارتے اور غائب ہو جاتے، گویا مسلمان ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رچرڈ اپنے لشکر کو بار بار تسلیاں دے رہا تھا کہ یہ ساری مشکلیں عارضی ہیں، ارسوف پہنچتے ہی گزرگاہیں صاف ملیں گی۔ کھلے میدان میں آ کر لڑنا مسلمانوں کے بس کا کام نہیں۔ اس کے یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب ارسوف پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اسلامی لشکر ان کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ صلیبی لشکر باوجلت تمام ارسوف کے باغات اور مورچوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ جب دونوں لشکروں میں فاصلہ کم ہو گیا تو دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک ایسا خون ریز مارکا ہوا کہ میدان لاشوں سے پٹ گیا، ہزاروں صلیبی قتل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے اس جنگ میں عیسائیوں کے 1000 گھوڑے کام آئے۔ رات ہوئی تو دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ صرف وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو اپنے اہم لوگوں کی لاشیں ڈھونڈنے نکلے تھے۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی بنفس سے نفیس میدان جنگ میں آیا، لیکن صلیبیوں کو مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ ارسوف کی جنگ تاریخ میں بڑی متنازع رہی ہے۔ عیسائی مورخین اسے عیسائیوں کی فتح کہتے ہیں، جبکہ عرب مورخین نے اسے مسلمانوں کی فتح کہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جھڑپ تھی جس میں عیسائیوں کا بھاری تعداد میں نقصان ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ دونوں کو اپنی اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، اور اب اس روشنی میں آئندہ کے اقدامات طے کرنے تھے۔ رچرڈ کے خیالات معلوم ہو جانے کے بعد ضروری تھا کہ یروشلم کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جلدی میں ہے اور یروشلم پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اسکلان وہ شہر تھا جس پر قابض ہونے کے بعد رچرڈ کو استحکام مل سکتا تھا۔ صلاح الدین اس شہر کو دوسرا عکا نہیں بنا سکتا تھا جہاں عیسائی فوجیں آ کر بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کے لیے یروشلم کا دفاع مشکل ہو جائے۔ اس نے اس خوبصورت شہر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسکلان یروشلم کی کلید تھا۔ یہ مصر کے قافلوں کی شاہراہ پر واقع تھا اور بڑی خوشحال بندرگاہ تھا، لیکن صلاح الدین اس کی حفاظت کے لیے خود کو محصور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہر کو مسمار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اس کا ایک پتھر اکھاڑنے کے بجائے میری ساری اولاد مر جاتی، لیکن میں کیا کروں، امر مجبوری ہے۔ صلاح الدین نے شہر کی مسماری کا ناگوار فریضہ اپنے لشکر کے سپرد کیا اور امداد کے لیے مزدوروں کی جمعیت بھی مہیا کی۔ صلاح الدین کا سیرت نگار بہاؤالدین رقم طراز ہے۔ جب مزدور شہر میں داخل ہوئے تو گویا ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ یہ شہر نہایت خوش منظر تھا۔ اس کی فصیل مضبوط تھی اور مکان نہایت خوبصورت تھے۔ لوگوں نے اپنا مال اونے پونے بیچ دیا جو وہ اپنے ساتھ مصر نہیں لے جا سکتے تھے۔ ان دنوں 1 درہم کی 10 مرغیاں بکی۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کیمپ میں آ گئے اور گھریلو سامان کی باقی ماندہ چیزیں وہاں فروخت کی۔ جو بیچارے سواری کا کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، انہیں پیدل سفر کرنا پڑا۔ فوج تکان سے خستہ حال تھی۔ سپاہیوں نے وہ رات خیموں میں بسر کی۔ اف خدایا، یہ کتنی مصیبت کا وقت تھا۔ صبح ہوتے ہی فصلوں کے انہدام کا کام شروع ہو گیا۔ سلطان نے شہر میں موجود غلے کے ذخیروں کو مزدوروں میں تقسیم کر دیا۔ مزدوروں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مکانوں کو آگ لگا دی۔ سلطان نے اپنا خیمہ فصیل کے قریب منتقل کرا لیا۔ اس نے چھتر بانوں اور گدھے ہانکنے والوں تک کو کام پر لگا دیا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ کام ختم ہونے سے پہلے عیسائیوں کو اس منصوبے کی خبر ملے اور وہ جوابی کارروائی کریں۔ رچرڈ اس وقت جافا میں تھا جب اسے اسکلان کی بربادی کی خبر پہنچی۔ اس سے فوراً سرداروں کا اجلاس طلب کیا۔ معززین مسلمان اسکلان برباد کر رہے ہیں، انہیں ہمارے خلاف نبرد آزما ہونے کی ہمت نہیں، فوراً اٹھو اور اس شہر کو بچا لو، اگر نہ بچا سکے تو دمشق، موصل اور پورے مصر کو آگ کے حوالے کر دو۔ اس کی فوج ایسی عیش پسند اور بددل ہو گئی تھی کہ پیش قدمی میں دیر لگاتی رہی، زیتون کے جھنڈوں پر بدستور پرچم لہراتے رہی، خشک شمالی ہوائیں چلتی رہیں، نہروں کے شاداب کناروں پر گھوڑے مزے سے چرتے رہے اور آدمی بڑے شوق سے پکے ہوئے انگور اور تازہ انجیر کھاتے رہے، یا پھر یہ بحث کرتے رہے کہ اب کیا کریں۔ آخر یہ طے پایا کہ سب سے پہلے جافا کی دیواروں کی مرمت کرنی چاہیے۔ رچرڈ نے ارکان کونسل کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو ایک مرتبہ پھر اس کا دھیان ملک العدل کی طرف گیا۔ رچرڈ نے اسے دوبارہ بلوایا۔ ملک العدل اس سے ملنے کے لیے آیا تو رچرڈ نے اظہار دوستی کے لیے عمدہ اونٹ اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے ملک العدل کی خدمت میں پیش کیے، پرتکلف کھانوں کے تشت منگوائے اور دیر تک ملک العدل کی دلچسپ باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس مجلس میں خلاف توقع صلح کے بارے میں کوئی بات نہیں، دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہے اور مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی دوستی کے باوجود جنگی معاملات اپنی جگہ تھے۔ رچرڈ نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا۔ مسلمان سواروں سے اس کی روزانہ جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، جن میں رچرڈ کو اپنی بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھانے کے مواقع ملتے رہتے۔ وہ اکثر چند سوار لے کر دشمن کے گشتی دستوں کا سراغ لگانے نکل جاتا اور انہیں مار بھگاتا۔ ایک مرتبہ تو اس کی جان کو سخت خطرہ درپیش آ گیا تھا۔ وہ مٹھی بھر سپاہیوں کو لے کر دشمن کی تلاش میں نکلا اور تھک کر ایک جگہ سو گیا۔ تقی الدین کے ترک گشتی سوار گات میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دبے پاؤں اس کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ بامشکل اسے بیدار کیا گیا۔ اچانک بیدار ہونے پر بھی اس کے اوسان خطا نہیں ہوئے۔ وہ کود کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ ترکوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، دونوں طرف سے شمشیریں چلنے لگی۔ ترکوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یا ان میں سے کوئی رچرڈ بھی ہے۔ اسی وقت رچرڈ کے ایک وفادار نے اپنی شناخت کرائی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں شاہ انگلستان رچرڈ ہوں؟ دنیا مجھے شیر دل کے نام سے جانتی ہے۔ رچرڈ کا نام سنتے ہی مسلمان اس پر جپٹ پڑے اور یورش کر کے اس وفادار ساتھی کو پکڑ لیا اور اپنے لشکر میں لے گئے۔ جب میدان صاف ہو گیا تو اس کے خیرخواہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا را ایسا نہ کیجیے، یہ آپ کے شایان شان نہیں، آپ اکیلے نہ جایا کریں، آپ کی زندگی سے ہماری زندگیاں وابستہ ہیں۔ وہ جنگ کو کھیل سمجھ کر گزار رہا تھا، اسی لیے تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ صلاح الدین کو موقع مل رہا تھا کہ وہ یروشلم کی دفاع کی تیاریاں کر سکے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور ہی راہ چلنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ جس طرح شاہ فرانس اسے چھوڑ کر چلا گیا، اسی طرح اطالوی اور آسٹریائی فوجیں بھی اسے چھوڑ کر چلی جائیں گی، اس سے پہلے ہی کوئی باعزت راستہ نکال لیا جائے۔